والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطاہرین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا فی یوم الدین صلوات محمد عزاداران حسین، سب سے پہلے میں بانیان مجلس کا شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں آج آپ کے سامنے ڈیوٹی دینے کے لیے آیا ہوں، خصوصاً ایک بلند تر صلوات پڑھیں جس سے ہمارے بانیان مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے بسم اللہ اللہم صلی اتنی پرنور محفل میں، اتنی بااثر مجلس میں، جہاں استاد صدر شہزاد صاحب، مولین صاحب، آغا جی محسن صاحب، حیدر بھائی سب نے اپنے اپنے کلام پیش کیے، میں بحیثیت رضا خان ذاکر ہوں، لیکن میں بھی اسی در کا ایک ربائی خان بھی رہ چکا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی 3-4 شعروں سے اس مجلس کو آغاز کروں۔ دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس، دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس کہ وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس۔ مولا عباس کو حاضر جاننا، یہ علم اور یہ ذکر ان کی موجودگی کا تو ثبوت ہے۔ دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس کہ ان کا وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس۔ علیو، حمزہ، جعفر بھی تھے علم بردار، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں، علی کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ علیو، حمزہ، جعفر بھی تھے علم بردار، پھر اس کے بعد علم بن کے آ گئے عباس، پھر اس کے بعد علم بن کے آ گئے عباس۔ کوئی خصوصاً اپنے ماتمیوں کے لیے، ارے ماتمیے شہ کے دل میں در آ کر، حاجی در آ کر کھل کر بیٹھ گئے ہمارے دلوں میں، لگے رہنے دو مفتیوں کو، لگے رہنے دو فتوے کروں کو، ماتم حسین ہوتا رہے گا۔ اور جب بھی ماتم حسین کسی دستے کے آگے دیکھو گے تو دلیل کے طور پہ میرے مولا عباس کا علم نظر آ جائے گا۔ ارے یہ علم ہی خاموش کر دیتا ہے ان کی تمام زبانوں کو۔ ہر ایک ماتمیے شہ کے دل میں در آ کر غم حسین کی رونق بڑھا گئے عباس، غم حسین کی رونق بڑھا گئے عباس۔ جگہ خیبر میں حارث و عنتر کے ناپاک لہو کو جب میرے مولا علی کی ذوالفقار نے چاٹ چاٹ کر اپنی پیاس بجھا دی تو مرحب سامنے آیا، مرحب سامنے آ کے میرے مولا کو اپنا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے انا الذی سمعتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے مرحب رکھا ہے۔ اس کے جواب میں میرے مولا علی فرماتے ہیں، اپنی تلوار کو نکال کے مرحب کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں انا الذی سمعتنی امی حیدرا بسر خامن لیسن، بسر خامن لیسن زیغبن وکسورا۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں کا نام اس نے حیدر رکھا، اور میں وہ ہوں کہ جس کی ماں کا نام اس نے زرقان رکھا۔ اور جان جاؤ کہ میں ہی زینب ہوں، اور جان جاؤ کہ میں ہی کسورا ہوں۔ یہ 4 القاب تو وہ ہیں جو مولا علی نے خیبر کے موقع پہ، فتح خیبر کے موقع پہ اپنے لیے خود بیان فرمائے۔
آپ سوچتے ہوں گے مولا عباس کی شہادت کی علم کی مجلس ہے، میں نے غیبت چھیڑ دیا، لیکن میرے پاس مولا عباس کی کچھ شان ایسی ہے جس کا ذکر ان 4 ناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان 4 القاب کا ان کی تفصیل آپ کو بتاؤں کہ جب رم جم بارش میں کوئی شیر اپنے شکار کو پوری طاقت سے دھاڑ کے للکار اٹھے تو اس کو سرکام بولتے ہیں۔ جب کوئی شیر شکار کو اپنی توجہ نہ دے اور چھوڑ کر بیٹھ جائے تو اس کو زیغم بولتے ہیں۔ کوئی شیر جب جھنڈ کے جھنڈ اپنے آگے شکار کے لیے بگا رہا ہو اور ان میں سے کوئی کسی ایک کو شکار کرے تو اس کو کسورا بولتے ہیں۔ اور کوئی شیر جب کسی بلائی علاقے سے آ کر نشیبی میں اپنے شکار پر حملہ کر کے اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے تو اس کو حیدر بولتے ہیں۔ لغات عربی میں جناب عباس کا نام بھی شیر کی نسبت سے ہے۔ اسد اللہ کا بیٹا ہے، شیر کا بیٹا ہے تو شیر ہی لقب پائے گا۔ عباس اور اس کا نام، بولا عباس کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام جنگل کے شیر کسی ایسے شیر کی آمد کی دمک سن کر تھر تھر کانپنے لگے اور اپنا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ میرے عباس کی فضیلت ہے۔ مولا عباس کے 1000 سے زیادہ القاب ہیں۔ کچھ القاب تو ایسے ہیں کہ جو ہمیں سامان گریہ دیتے ہیں، کچھ القاب ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس حالت پہ لے آتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں کہ اس لقب کی تفصیل پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کہیں 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے یا کسی عشرے کی مجالس میں ان کے نام کے ایک لقب کی تفصیل بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے جس کو ہم باب الحسین کہتے ہیں۔ مولا عباس کا ایک لقب ایسا ہے کہ جسے سقائے سکینہ کہتے ہیں، سقائے عطشان کربلا کہتے ہیں۔ آج کے دور کے کچھ بدبخت لوگ اپنی تحریروں میں لکھ بیٹھے کہ جب مولا عباس خیمے سے نکلے، فرات پر گئے، مشکیزہ بھرا، شہید ہو گئے، واپس آ ہی نہ سکے، جناب سکینہ کو پانی پلا ہی نہ سکے تو اسے سقائے سکینہ کیسے کہا گیا؟ میں نے جب اس چیز کو قرآن میں ٹٹولا تو مجھے ایک ایسا ماجرا ملا، مجھے جناب اسماعیل کا واقعہ یاد آیا کہ جناب اسماعیل کو ان کے والد اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی قربانی کی پیش کرنے کے لیے جب ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اپنے بیٹے کی ذبح گیری کے لیے نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جب چھری پھیرتے ہیں تو چھری اسماعیل کے گلے پہ نہیں پھرتی، چھری دمبے کے گلے پہ پھرتی ہے۔ میرا یہ سوال ہے، جب ذبح دمبا ہوا تو اسماعیل ذبیح اللہ کیسے ہو گئے؟ جب ذبح دمبا ہوا تو اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب کیسے دیا؟ سب بولتے ہیں کہ ذبیح اللہ کا لقب اس لیے دیا کہ اسماعیل یہ نیت کر بیٹھے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کر دوں۔ تو جناب عباس بھی تو یہ نیت کر کے خیمے سے نکلے تھے اور پانی کے لیے گئے تھے، اسماعیل کے گلے پہ تو چھری نہ پھری، لیکن میرے مولا عباس نے اپنے شانے کٹوائے، اپنا سر کٹوایا، نیزوں پہ سفر کیا۔ ہم کیسے ان کو سقائیت کا لقب نہ دیں؟ اور اگر آگے اور بڑھیں، سقائیت کا مطلب ماشکی نہیں ہے، ایک مشک پانی بھر کے پلانے والا نہیں ہے،
سکائے سکینہ، سکائے شان کربلا کا مطلب ہے بے پناہ پانی پلانے والا، سیراب کر دینے والا، جو دشمنوں کو بھی پانی پلائے، جو اپنوں کو بھی پانی پلائے۔ دلیل کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ زمزم کا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ ایڑیاں رگڑی گئیں، پانی پھوٹا، پانی چل پڑا، اور پھر اس کے بعد ایسا دور بھی آیا پانی خشک ہو گیا، حجاج کو اپنے پیسوں سے پانی خرید کے بھی پلایا گیا۔ ارے آؤ میرے مولا کی تربت کو جا کے دیکھو، آج بھی ان کی تربت کا طواف کر رہا ہے پانی، آج بھی تمام بنی ہاشم کے قبضے میں پانی عباس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے میرے مولا کی فضیلت۔ اب پانی کی بات چھڑ پئی ہے تو میرے مولا دہم کی رات اپنے تمام خیام کے باہر کبھی ایک بچے کو جواب دیتے ہیں کہ میں پانی لاؤں گا، کبھی دوسرے بچے کو جواب دیتے ہیں کہ میں پانی لاؤں گا۔ تمام بچے مل کے جناب بی بی سکینہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں چچا عباس تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتا، تم جا کر جناب عباس کو، اپنے چچا کو ہماری سفارش کرو، ہمارا دل جلتا ہے، ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے، ہم سے اور پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ تاریخ کہتی ہے جناب سکینہ اپنے چچا کے پاس ایک سوکھی مشق لے کے آتی ہے، ان کو آمادہ کرتی ہے کہ عباس جا کر پانی لے کر آئے۔ یہ سب واقعہ اپنی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے میں روکنا چاہتا ہوں۔ دہم کی رات شمر آواز لگاتا ہے کہ ام البنین کے بیٹے کہاں ہیں، ام البنین کے بیٹے کہاں ہیں۔ جناب عباس خیموں کے پیچھے 3 محرم کو میرے مولا حسین نے ایک خندق کھودنے کے لیے ان کو حکم دیا تھا، اس خندق میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر کچھ اشک بہا رہے ہوتے ہیں۔ مولا حسین ان کے پیچھے سے آتے ہیں، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں عباس تم علی کے بیٹے ہو، تم میری فوج کے سپہ سالار اعلیٰ ہو، جاؤ دشمن کو جواب دو، دشمن تمہیں پکار رہا ہے۔ مولا عباس جانتا ہے کہ شمر کو کیا چاہیے، وہ اٹھتے ہیں، سر گراتے ہیں، کہتے ہیں جی آقا۔ جب شمر کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے لعین، اے بدبخت تجھے کیا چاہیے؟ شمر کہتا ہے جناب عباس میں آپ کا، آپ کے بھائیوں کا، آپ کی بہن کا امان نامہ شمر سے لے کے آ گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مولا حسین کو آج کی رات چھوڑ دیں، میں آپ کو آپ کی جان بخشی کروا دوں گا، ہم آپ کا احترام کریں گے۔ جناب عباس جب یہ سنتے ہیں بجٹ میں آ جاتے ہیں، وہ امان نامہ لیتے ہیں، اس کو پارا پارا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بدبخت، اے لعین، اے ملعون، تو جانتا ہے تو کس سے کیا بات کر رہا ہے؟ میری جان کی امان مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں اس امان نامے پہ کہ عباس کو امان نامہ ملے اور رسول خدا کے بیٹے کو امان نامہ نہ ملے، عباس کی بہن کو امان نامہ ملے اور رسول خدا کی بیٹی کو امان نامہ نہ ملے۔ جب وہاں سے لوٹتے ہیں نا تو اپنے خیمے میں جاتے ہیں، اپنے خیمے میں جا کر اپنی تلوار کو دھار لگاتے ہیں، اپنے ساتھ ایک خود کلامی کرتے ہیں، کہتے ہیں کل کا دن مجھے اگر اجازت مل جائے ایک شامی ایک کوفی کا سر اس کے دھڑ پہ نہیں چھوڑوں گا، میں ان سے اپنی جنگ کا بدلہ لوں گا۔ ان کو مدینے کی ان تمام مسائب و مظالم کا ان سے بدلہ لینا ہوتا ہے، ان کو جناب بابا علی کا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ اتنے میں خیمے کے در پہ آہٹ محسوس ہوتی ہے، جناب زینب کبریٰ خیمے کے در پہ موجود ہیں، باہر سے آواز دیتی ہیں عباس۔ جناب عباس نام سن کر ادب سے
کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بی بی اندر خیمے میں وارد ہوتی ہیں. ایک بار آتی ہیں، جناب عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں عباس آپ کو یاد ہے کہ ضربت کی رات میرے بابا نے تمام لوگوں کو باہر نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ بنی فاطمہ صرف اندر رہے گی، آپ باہر چلے گئے تھے. جناب حسن کو آپ کے پیچھے بھیجا تھا، آپ آئے تھے اور میرے بابا نے یہ اعلان کیا تھا کہ عباس پسر فاطمہ ہے. کہتے ہیں جی آقا زادی مجھے یاد ہے. کہتے ہیں آپ کو یاد ہے آپ بابا کے پاس آئے، بابا نے آپ کے ہاتھ میں مولا حسین کا ہاتھ رکھا، آپ کو کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میرا بیٹا میرا حسین اکیلا رہ جائے گا. عباس آپ نے اس دن حسین کے لیے تلوار چلانی ہے. جناب عباس کہتے ہیں جی آقا زادی مجھے یاد ہے. عباس کا رنگ سر پڑ جاتا ہے، وہ جانتے ہیں بی بی کیا جاننی چاہتی ہے. اس سے پہلے کہ میری بیوی کچھ کہتی، جناب عباس اپنی تلوار کو نکالتے ہیں، اپنے گلے پہ رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ اگر حکم کریں اپنا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں گرا دوں. عباس جب تک زندہ ہے حسین پہ حملہ نہیں ہونے دے گا. آ گیا وہ وقت، جناب عباس مولا حسین کے پاس آتے ہیں. جب مولا حسین کو عرض کرتے ہیں اس نے جہاد چاہیے، مولا میں اب ان بچوں کو کیا جواب دوں، بس ہم دو رہ گئے ہیں. مولا یہ بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، مولا بی بی سکینہ مجھے کہتی ہے مجھے پانی چاہیے، مولا مجھے اپنے سے پہلے چھوڑ دے، میں آپ کو تنہا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. مولا حسین جب ان کو اجازت دیتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، جب اجازت ملتی ہے کچھ ہی لمحات میں یہ علی کا شیر بیٹا فوجوں کو چیرتا ہوا فرات کے کنارے پہنچ جاتا ہے، مشق بھرتا ہے، سوار ہوتا ہے. جیسے ہی واپس لوٹتا ہے 4000 تیر انداز، ایسے تیر انداز کہ جن کو صرف اس کام پہ معمور کیا جاتا ہے کہ مولا عباس کی آنکھوں کو نشانہ بنانا ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ علی کا بیٹا ہے، یہ تو صرف دیکھ کے بھی سوار کو زین سے گرا سکتا ہے. مولا عباس جب سوار ہوتے ہیں ہر طرف سے تیر چلتے ہیں، 4000 تیر انداز ایک بہت بڑی تعداد ہے ایک ایسے سوار کے لیے کہ جس کو جنگ کی اجازت بھی نہ ملی ہو، ایک ایسے سوار کے لیے کہ جس کے لیے بچے خیموں میں پانی کے منتظر ہوں. جیسے یہ سوار جیسے مولا کی آنکھ میں تیر لگتا ہے اور اس کے بعد مولا کے دونوں شانے قلم ہو جاتے ہیں. اتنے میں ایک گرزے آئینی سنان آ کے میرے مولا کے سر پہ مارتا ہے. مولا زین سے زمین پر آ جاتے ہیں. شمر اس وقت آتا ہے قریب آ کے میرے مولا عباس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر کہتا ہے کہ کیا تم ہی وہ عباس تھے کہ جس کی وجہ سے ہم خیموں کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. مولا کہتے ہیں اے زین کاش تم اس وقت آتے جب میرے دونوں بازو سلامت تھے. وہ زین کہتا ہے آپ کے بازو سلامت نہیں ہیں لیکن میرے بازو تو ہیں. اور اسی گرزے آئینی کا وار جناب عباس کی پیشانی پہ کرتا ہے. ان کی دو ابروؤں کے درمیان ایک ایسا شگاف پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ خیموں کی طرف دیکھ کر یا خاک کی آواز بلند کرتے ہیں. میرے مولا حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں. فوج یزید دور بھاگ جاتی ہے. مولا حسین جناب عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. مولا عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں. جناب حسین اپنے کان کو مولا کے لبوں کے قریب لے جاتے ہیں. کہتے ہیں جناب آقا میرے دونوں پاؤں ایک مرتبہ سمیٹ کے ان کو سیدھا کر دیں. مولا حسین پوچھتے ہیں عباس
کیا بات ہے، آپ نے ایسا مجھ سے کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ میں جناب فاطمہ الزہرا کو دیکھ رہا ہوں جو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ میری لاش کے پاس کھڑی ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں میرے بھائی تم نے ساری زندگی مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے، آج مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ جیسے ہی مولا عباس ان کو بھائی کہتے ہیں ان کی روح قفس انتری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ماتم حسین
میں تھی گیا تنہائی میرے باجو تنہائی میں تھی گیا تنہائی میرے باجو تنہائی میں تھی گیا تنہائی میرے باجو تنہائی میں تھی گیا تنہائی میرے باجو
گیا